شجرہ نسب بیان کیا جائے گا بنو مخزوم کا۔ یہ مخزوم یکزا بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن قریش کے بیٹے ہیں، اور قبیلہ بنو مخزوم بنو ہاشم اور بنی امیہ کے بعد قریش کا تیسرا سب سے بڑا طاقتور اور بااثر قبیلہ سمجھا جاتا تھا۔ یہ لوگ جنگوں میں گھڑ سوار دستے کی قیادت کرتے تھے، اور ان کا ذریعہ معاش خیمے بنانا تھا، یعنی خیمے بنا کے یہ لوگ فروخت کرتے تھے۔ مخزوم کے ایک بیٹے کا نام عمران کے آگے دو بیٹے ہیں، آئز اور عبد، اور آئز کے بیٹے عمرو نے عبد کی بیٹی صخرہ کے ساتھ شادی کی تھی، اور یہ عمرو اور صخرہ کی بیٹی تھی فاطمہ، جو کہ حضرت عبداللہ اور حضرت ابو طالب کی والدہ تھی، یعنی ان کی بیٹی فاطمہ نے حضرت عبد المطلب سے شادی کی، اور وہ پھر ماں بنی حضرت عبداللہ اور حضرت ابو طالب کی۔ عمروں کے بعد ان کے بیٹے آئے ہیں ابو وہب، اور جب قریشیوں نے کعبے کی دوبارہ تعمیر کی تو اس وقت ابو وہب نے یہ شرط عائد کی تھی کہ صرف حلال طریقوں سے جو پیسہ حاصل کیا گیا ہے اسی کو ہی کعبے کی دوبارہ تعمیر کے اندر استعمال کیا جائے، یعنی جوئے اور شراب اور دیگر جو برائیوں سے جو پیسہ حاصل ہوا ہے اسے کعبے کی دوبارہ تعمیر میں استعمال نہ کیا جائے۔ ان کی اس شرط کو قریشیوں نے کافی پسند کیا اور ان کی اس تجویز پہ پوری طرح سے عمل کیا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ حتیم کا علاقہ جو تھا وہ کعبے کے اندر وہ شامل نہیں کر سکے، کیونکہ ان کے پاس اس کے فنڈز کم رہ گئے تھے، تو اس کو پھر کعبے سے باہر چھوڑ دیا گیا، کیونکہ وہ صرف حلال طریقوں سے جو پیسہ حاصل کیا گیا ہے اسی کو ہی استعمال کرنا چاہتے تھے، اور اس کے مطابق پھر ان کے پاس پیسے کم رہ گئے تھے۔ بہرحال ابو وہب کے بعد ان کے بیٹے ہیں حبیرہ، اور ان کی بیوی تھی ام ہانی بنت ابی طالب جو حضرت علی کی بہن تھی۔ حبیرہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، غزوہ خندق میں کفار کی فوج میں شامل تھا، اس کے اوپر حضرت زبیر نے حملہ کیا لیکن یہ بچ گیا تھا، اور فتح مکہ کے بعد بھی اس نے اسلام قبول نہیں کیا بلکہ یہ نجران کے علاقے میں چلا گیا تھا۔ یہ بہترین گھڑ سوار اور شاعر بھی تھا۔ اس کے 4 بیٹے ہیں، یوسف، ہانی، عمرو اور جادہ۔ عمرو کے بعد یزید، اور یزید کے بعد مسنا آیا ہے۔ مسنا نے ابو العباس عبداللہ الصفا کے دور میں یہ یمامے کا حکمراں تھا۔ جادہ کے آگے 3 بیٹے، عبید اللہ، یحییٰ اور طفیل۔ عبید اللہ بن جادہ نے مختار ثقفی کی اس فوج میں شمولیت اختیار کی تھی جنہوں نے قاتلان حسین سے انتقام لیا تھا۔ یحییٰ نے کچھ احادیث کی روایت کی ہیں، جبکہ طفیل نے حضرت علی کی ایک کرسی مختار ثقفی کے ہاتھوں فروخت کی تھی۔ اس وقت اس کو پیسوں کی ضرورت تھی، تو اس لیے اس نے ایک کرسی مختار ثقفی کو فروخت کی 12,000 درہم میں، یہ کہتے ہوئے کہ یہ حضرت علی کی کرسی ہے۔ اس کرسی کو ہی شیعان علی اور مختار ثقفی نے جو جلوس نکالتے تھے امام حسین کی یاد میں، اس میں وہ اس کرسی کو اٹھاتے تھے، اور تاریخ دانوں کے مطابق وہی پہلا تعزیہ تھا جو ان لوگوں نے اپنے جلوس میں اٹھایا تھا۔ مخزوم کے ایک بیٹے مسور، یہ صحابی رسول ہیں۔ ان کے بیٹے عبد الرحمن، ان کے بعد جعفر آئے ہیں، اور جعفر کے بیٹے عبداللہ نے احادیث کے اوپر کام کیا، اور ان کی 170 ہجری میں وفات ہوئی ہے۔ مخزوم کے ایک بیٹے عمرو کے بعد عبداللہ آئے ہیں،
اور عبداللہ کے ایک بیٹے ہلال، ہلال کے بعد عبد الاسد، ان کی بیگم برہ بنت عبد المطلب تھیں، اور عبد الاسد کے پھر دو بیٹے ہیں، حضرت ابو سلمہ، عبداللہ ان کا اصل نام تھا، سلمہ ان کے بڑے بیٹے تھے جس کی وجہ سے ان کی کنیت ابو سلمہ پڑی، اور یہی ام المومنین حضرت ام سلمہ کے پہلے شوہر تھے، 11ویں مسلمان تھے یہ، سریہ ابو سلمہ میں یہ شہید ہوئے تھے 3 جمادی الثانی سن 4 ہجری میں، اور ان کی شہادت کے بعد رسول پاک نے ان کی جو بیوہ تھیں حضرت ام سلمہ ان کے ساتھ نکاح کیا تھا، 2 بیٹے تھے ان کے، سلمہ اور عمر۔ سلمہ نے امامہ بنت امیر حمزہ سے شادی کی، اور عبد الملک بن مروان کے دور میں ان کا انتقال ہوا، جبکہ عمر یہ فارس اور بحرین کے گورنر تھے حضرت علی کے دور میں، ان کا سن 84 ہجری میں انتقال ہوا ہے۔ حضرت ابو سلمہ کا ہی سگا بھائی تھا اسود، جو غزوہ بدر میں کفار کی فوج میں شامل تھا، اور اس نے یہ بھڑک ماری تھی کفار مکہ کے سامنے کہ مسلمانوں نے جس بدر نامی پانی کے کنویں پہ قبضہ کیا ہوا ہے، میں وہاں سے تمہیں پانی پی کے دکھاؤں گا۔ اپنے مشن کو پورا کرنے کے لیے یہ جب کنویں کی طرف بڑھا تو اس کے اوپر حضرت امیر حمزہ نے اس پہ حملہ کیا اور اس کو قتل کیا تھا، اور مرتے وقت بھی اس نے اپنی منت پوری کرنے کے لیے اپنا سر جو تھا وہ اسی کنویں کی طرف لڑکا دیا تھا۔ اسی کی بیٹی تھی فاطمہ بنت اسود مخزومی، جس نے ایک دفعہ چوری کی تھی تو رسول پاک نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا اسلامی شریعت کے مطابق، اور اس کے لیے بڑی بڑی سفارشیں آنے لگ گئی تھیں، کیونکہ قبیلہ بنو مخزوم بنو ہاشم اور بنی امیہ کے بعد قریش کا تیسرا سب سے طاقتور قبیلہ تھا۔ تو جب اس کے لیے سفارشیں آنے لگی تو رسول پاک نے یہ کہا تھا کہ اگر فاطمہ بنت اسود کی بجائے فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو اس کے بھی ہاتھ کاٹے جاتے۔ بہرحال اس کے ہاتھ کاٹ دیے گئے۔ اس کے بعد رسول پاک کے کہنے پہ اس نے برائیوں سے توبہ کی اور اپنی باقی زندگی اسلامی شریعت کے مطابق بسر کی تھی۔ مغیرہ بن عبداللہ کے ایک بیٹے ہیں ابی ربیعہ، اور ان کے بعد آئے ہیں عبداللہ۔ اس نے جب مسلمانوں نے ہجرت حبشہ کی تھی تو نجاشی سے جو کفار مکہ کا ایک گروپ ملنے کے لیے گیا یہ مطالبہ لے کے کہ ان کو واپس کیا جائے، تو اس میں یہ عبداللہ بن ابی ربیعہ بھی شامل تھا۔ مغیرہ بن عبداللہ کے ایک بیٹے کا نام عبداللہ، اور اس کے 2 بیٹے ہیں عثمان اور نوفل۔ عثمان اس تجارتی قافلے میں شامل تھا جس کے لٹنے کی جھوٹی خبر مکے پہنچی تھی، تو اس کے نتیجے میں غزوہ بدر ہوا تھا۔ جبکہ نوفل نے غزوہ خندق میں خندق پار کرنے کی کوشش کرتے ہوئے یہ مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ مغیرہ بن عبداللہ کا ایک بیٹا تھا فاقہ، اور یہ ابو سفیان کی بیوی ہندہ بنت عتبہ کا پہلا شوہر تھا۔ ہندہ اور کے ساتھ اس کی طلاق کی وجہ ایک ہوئی تھی، وہ یہ تھی کہ اس نے فاقہ نے ایک سرائے بنائی ہوئی تھی جہاں پہ مسافر وہاں پہ جاتے تھے اور قیام کرتے تھے، وہاں کچھ دیر کے لیے سستاتے تھے، کچھ آرام کرتے تھے، کچھ سو جاتے تھے وہاں پہ۔ تو ایک مرتبہ اس نے اپنی اس سرائے کو مسافروں سے خالی کرایا ہوا تھا، وہ خود اپنی بیوی ہندہ کے ساتھ یہ فاقہ
وہاں پہ مقیم تھا، تو کچھ دیر کے لیے یہ اپنے سرائے سے کہیں چلا گیا، اور اس کی غیر موجودگی میں ایک مسافر یہ خیال کرتے ہوئے کہ یہ سرائے ہے، تو وہ وہاں پہ چلا گیا۔ وہاں اس نے حمزہ کو جب سوتے ہوئے دیکھا تو وہ اسی وقت وہاں سے باہر آ گیا تھا، تو اس کو وہاں سے باہر نکلتے ہوئے اس نے فاقیہ نے دیکھ لیا، اور اس نے اپنی بیوی حمزہ کے اوپر زنا کا الزام لگایا۔ تو حمزہ نے اس سے انکار کیا تھا، تو اس کے بعد اس حمزہ کا باپ جو تھا عتبہ ابن ربیعہ، وہ فاقیہ اور اپنی بیٹی حمزہ کو لے کر فارس کے علاقے میں گیا۔ وہاں جا کے اس نے ایک نجومی سے ملاقات کی اور اس سے کہا کہ اس کا ہاتھ دیکھ کر کہ یہ بتاؤ کہ فاقیہ نے حمزہ پہ جو الزام عائد کیا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ تو اس نجومی نے جب حمزہ کا ہاتھ دیکھا تو اس نے یہ بتایا کہ اس کے اوپر جو زنا کا الزام لگایا گیا ہے یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط الزام ہے، اس کے اپنے میاں کے علاوہ اور کسی کے ساتھ تعلقات نہیں تھے۔ اس کے بعد اس نجومی نے کہا کہ ایک اور بات بتاتا ہوں میں، وہ یہ کہ اس عورت کے پیٹ سے ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جس کی روم اور فارس کے اوپر حکمرانی ہوگی، اور وہ بہت بڑا بادشاہ ہوگا۔ تو یہ بات ان کے لیے تعجب خیز تھی کہ حمزہ کے پیٹ سے ایک بہت بڑا بادشاہ پیدا ہوگا۔ تو بہرحال وہاں سے جب یہ لوگ واپس آئے تو فاقیہ نے اپنی بیوی حمزہ سے کہا کہ میرا دل تمہاری طرف سے صاف ہو گیا ہے، آؤ اب گھر واپس چلتے ہیں۔ لیکن حمزہ نے اس سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ اس نے کہا کہ اب میرا دل تمہاری طرف سے خراب ہو گیا ہے اور میں نے اب تمہارے ساتھ نہیں جانا۔ اس کے بعد حمزہ نے اس سے کہا کہ میرے پیٹ سے جو بادشاہ پیدا ہوگا اس کے باپ تم نہیں ہوگے، وہ کوئی اور ہوگا۔ تو اس کے بعد حمزہ نے فاقیہ سے طلاق لی اور اس نے ابو سفیان سے شادی کی تھی، اور اس کے بعد حضرت امیر معاویہ کی روم اور فارس پہ حکمرانی قائم ہوئی تھی۔ اسی فاقیہ کا بیٹا تھا ابو قیس، جو غزوہ بدر میں کفار کی فوج میں شامل تھا اور مسلمانوں کے ہاتھوں یہ مارا گیا تھا۔ مغیرہ کا ایک بیٹا ہشام، اور ہشام کا بیٹا ایک سلمہ ہے، جو غزوہ موطا میں مسلمانوں کی فوج میں شامل تھے، اور جب غزوہ موطا سے حضرت خالد بن ولید مسلمانوں کو واپس لے آئے تھے تو لوگوں نے اس فوج کے تمام لوگوں کو کافی طعنے دیے تھے بزدلی کے، تو اس کے نتیجے میں یہ کافی عرصے تک اپنے گھر میں مقیم رہے تھے۔ ہشام کا ایک بیٹا مسلمہ، جنگ اجنادین میں یہ شہید ہوئے تھے۔ مسلمہ کے بعد ان کا بیٹا تھا بشرا خالد، ان کے بعد عبد الملک، اور ان کے بعد حاکم، یہ عباسی فوج میں شامل تھے۔ ہشام کا ایک بیٹا آس تھا، جو ابو لہب کا قرضدار تھا 4000 درہم کا۔ تو ابو لہب کیونکہ غزوہ بدر کے وقت کافی بیمار تھا تو اپنی جگہ اس نے اس کو جنگ لڑنے کے لیے بھیجا تھا، آس کو، اور یہ وہاں غزوہ بدر میں حضرت عمر کے ہاتھوں یہ مارا گیا تھا۔ ہشام بن مغیرہ کا ایک بیٹا خالد تھا، جو اسیر بدر غزوہ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں قید ہوا تھا۔ یہ جبکہ ہشام کا ایک بیٹا حارث، جو کہ اکرمہ کی بیوی ام حکیم کا یہ باپ تھا، فتح مکہ کے وقت رسول پاک نے جو 14 افراد کی فہرست دی تھی کہ یہ جہاں بھی ملے انہیں قتل کر دیا جائے، ان میں یہ حارث بن ہشام بھی شامل تھا، لیکن بعد میں اس نے اسلام قبول کر لیا اور اس کو معافی دے دی گئی تھی۔ اس کی بیوی تھی فاطمہ بنت ولید۔ حارث کا بیٹا عبد الرحمن، اور اس کے 2 بیٹے ہیں عمرو اور ابو بکر۔ عمرو بن عبد الرحمن نے
امام حسین سے ملاقات کی تھی اس وقت جب مدینے سے نکل کے مکے کی طرف جا رہے تھے. تو عمرہ بن عبد الرحمن نے امام حسین کو یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ مکے کی طرف جا رہے ہیں صحیح ہے، لیکن وہاں سے کوفے کا رخ نہ کریں، کیونکہ کوفے کے لوگوں نے آپ کے بھائی کو بھی شہید کیا ہے اور آپ کے والد کو بھی شہید کیا تھا، تو وہ آپ کے ساتھ بھی وفاداری نہیں کر سکیں گے. تو اگر آپ کو مکہ چھوڑ کے کہیں اور جانا پڑے تو یمن کی طرف چلے جائیں. یہ مشورہ دیا تھا عمروں نے. ہشام کا ہی بیٹا تھا ابو جہل، جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا. غزوہ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا تھا. اس کا بیٹا اکرمہ تھا جس نے فتح مکہ کے وقت اسلام قبول کیا تھا، اور بعد میں یہ جنگ یرموک میں شہید ہوا تھا، جبکہ اس کا بیٹا عمرہ جو تھا یہ بھی جنگ یرموک میں شہید ہوا تھا، جو رومن امپائر کے خلاف لڑی گئی تھی. مغیرہ کا ایک بیٹا حفص، اور حفص کا بیٹا تھا ابی عمرو. اور جس وقت حضرت عمر نے حضرت خالد بن ولید کو سپہ سالاری سے معزول کیا تھا تو اس وقت اس نے حضرت عمر سے خاصی ناراضگی کا اظہار کیا تھا. تو حضرت عمر نے اس سے کہا کہ کیونکہ تمہارے قبیلے کا فرد ہے اور تمہارا قریبی رشتہ دار ہے، اس وجہ سے تم اس کی معزولی پہ ناراضگی کا اظہار کر رہے ہو. اسی ابی عمرو کا بیٹا تھا عبداللہ بن ابی عمرو. اس کو یزید نے خلعت دی تھی اور 10,000 درہم دیے تھے کسی بات پہ خوش ہو کے. تو لوگوں نے اس کو کافی تانے دیے تھے کہ تم نے امام حسین کے قاتل سے خلعت لی ہے اور انعام لیا ہے. تو اس نے یہ کہا کہ اگر میں اس سے خلعت اور انعام لینے سے انکار کر دیتا تو وہ میرا سر اتروا دیتا، اس لیے وہ دے رہا تھا تو پھر میں نے لے لیے. مغیرہ کا ایک بیٹا تھا ولید، اور ولید کے آگے پھر 5 بیٹے ہیں. ایک ہشام، ایک عمارہ. اور عمارہ وہ تھا جس کو کفار مکہ نے حضرت ابو طالب کے سامنے پیش کیا کہ آپ محمد کو ہمارے حوالے کر دیں اور ان کی بجائے عمارہ کو اپنا بیٹا بنا لیں. تو حضرت ابو طالب نے اس سے انکار کیا تھا. ولید کا ہی ایک بیٹا تھا ابو قیس، جو غزوہ بدر میں کفار کی فوج میں شامل تھا اور مسلمانوں کے ہاتھوں یہ مارا گیا تھا. اور ولید کے ہی بیٹے تھے حضرت خالد بن ولید. اور ولید کا ایک بیٹا تھا ولید بن ولید. غزوہ بدر میں یہ کفار کی فوج میں شامل تھے اور مسلمانوں کے ہاتھوں قید ہوئے تھے. اور ان کے بھائی خالد اور ہشام پھر مدینے آئے اور اپنے بھائی کا ولید بن ولید کا ان دونوں نے فدیہ ادا کیا اور ان کو چھڑوا کے مسلمانوں سے یہ مکے واپس لے آئے. اور مکے واپس پہنچ کے انہوں نے پھر اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا. تو کفار مکہ نے ان سے کہا کہ اگر آپ نے اسلام ہی قبول کرنا تھا تو مسلمانوں کی قید میں جس وقت تھے وہیں پہ اسلام قبول کر لیتے. تو انہوں نے کہا کہ اگر میں اس وقت اسلام قبول کرتا تو مسلمانوں نے یہ کہنا تھا کہ اپنے آپ کو چھڑوانے کے لیے یہ اسلام قبول کر رہا ہے. اس لیے پھر انہوں نے مکے واپس پہنچ کے اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا. تو اس وقت پھر کفار مکہ نے ان کو قید کر لیا تھا. تو وہیں کفار مکہ کی قید میں ہی اپنے بھائی خالد بن ولید کو بھی سمجھاتے تھے اور انہیں دین اسلام کی طرف مائل کرتے تھے. تو انہی کی تحریک کے نتیجے میں حضرت خالد بن ولید نے بھی کچھ عرصے بعد اسلام قبول کر لیا تھا. فتح مکہ کے وقت یہ بنو سلیم کے قبیلے کی سربراہی کر رہے تھے. اس فوج کی سربراہی تھی ان کے پاس، اور ان کے 4 بیٹے تھے، سلیمان، عبداللہ، عبد الرحمن اور مہاجر. عبداللہ یہ عراق کی جنگ میں شہید ہوئے تھے،
اور ان کے بیٹے عبد الرحمن جو تھے یہ جنگ یرموک میں بھی شریک تھے، 18 سال کی ایج تھی اس وقت ان کی، اور اس کے بعد جنگ صفین میں یہ حضرت امیر معاویہ کی فوج میں شامل تھے، جبکہ خالد بن ولید کے بیٹے مہاجر جو تھے یہ جنگ صفین میں حضرت علی کی فوج میں شامل تھے اور اسی جنگ میں یہ شہید ہوئے تھے۔ مغیرہ کا ایک بیٹا ہے حذیفہ ابی امیہ، اور کعبے کی دوبارہ تعمیر کے بعد جب حجرہ اسود کو کعبے میں نصب کرنے کا مرحلہ آیا تو اس پہ کافی تنازع کھڑا ہو گیا تھا۔ تمام لوگ یہ چاہتے تھے کہ حجرہ اسود کو وہ خود اپنے ہاتھوں سے نصب کریں، تو اس وقت اسی حذیفہ ابی امیہ نے ہی یہ تجویز دی تھی کہ کل صبح جو سب سے پہلے کعبے میں داخل ہو وہی حجرہ اسود کو نصب کرے گا، تو یہ تجویز اسی نے ہی دی تھی، حذیفہ ابی امیہ نے۔ اس کے بعد رسول پاک نے جو چادر کے کونے مختلف قبیلوں کے سربراہوں کو پکڑائے تھے، ان میں بنو مخزوم کی طرف سے چادر کا کونا جو ہے یہ اسی نے پکڑا تھا، حذیفہ ابی امیہ نے۔ اسی کی بیٹی تھی حضرت ام سلمہ ام المومنین، اور 4 بیٹے تھے اس کے، ایک زہیر، ایک امیہ تھا، ایک مہاجر تھا، اور مہاجر جو ہے یہ غزوہ بدر میں کفار کی فوج میں شامل تھا اور مسلمانوں کے ہاتھوں یہ قید ہوا تھا، اسیر بدر ہے یہ۔ اسی حذیفہ ابی امیہ کا ایک بیٹا عبداللہ جس نے فتح مکہ کے وقت اسلام قبول کیا تھا، اس کے ایک بیٹے کا نام ماسب ہے۔ عمرو بن مخزوم کا جو دوسرا بیٹا ہے اس کا نام ہے انکاش، انکاش کے بعد اس کا بیٹا تھا یربو، اور یربو کا بیٹا ہے سفید، جو کہ فتح مکہ سے پہلے اس نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور فتح مکہ کے وقت مسلمانوں کی فوج میں شامل تھا اور مال غنیمت سے بھی اس نے اپنا حصہ حاصل کیا تھا۔ یہ تمام ڈیٹیل تھی میرے پاس بنو مخزوم کی، جو مجھے معلوم تھی وہ میں نے بتا دیا ہے۔ اگر آپ لوگوں کے پاس اس بارے میں کوئی ایسی معلومات ہیں جو یہاں پہ بیان نہیں کی گئی ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اس بارے میں ہمیں آگاہ کریں۔ اللہ حافظ۔